بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت فاطمة الزہرا سلام اللہ علیہا ابتدع الاشیاء لا عن شیء کان قبلہا انشاء بلا احتزاء امثلۃ امتثلہا کونہا بقدرتہ وزراہا بمشیئتہ من غیر حاجت منہ الی تکوینہا ولا فائدۃ لہ فی تصویرہا۔ محترم ناظرین کرام سلام علیکم۔ دنیا کی خلقت کے سلسلے میں شہزادی عالمیان حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے آفاقی خطبہ فدق میں جو بیان کیا اس کے بارے میں آج ہم عرض کرتے ہیں۔ آپ بیان فرماتی ہیں ابتدع الاشیاء لا عن شیء کان قبلہا، خدا نے چیزوں کو اس وقت خلق کیا جبکہ کوئی چیز موجود نہیں تھی، یعنی خدا نے چیزوں کو چیز سے نہیں بنایا، اشیاء کو شے سے خلق نہیں کیا بلکہ اشیاء کو لا شے سے بنایا۔ جبکہ انسان جب کسی چیز کو بناتا ہے تو اس سے پہلے دوسری چیز کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا ایک درزی نے شیروانی بنائی تو شیروانی سے پہلے کپڑا کا ہونا ضروری تھا، کپڑے سے شیروانی بنائی تو کپڑا ایک شے موجود تھے، اس سے دوسری شے کو بنایا، لیکن اللہ کے یہاں ایسا تصور ہرگز نہیں ہے۔ وَأَنشَأَ بِلَا احْتِزَاءٍ أَمْثِلَةً امْتَثَلَهَا، اور خدا نے ان چیزوں کو بغیر نمونے کے پیدا کیا، بغیر مثال کے خلق کیا۔ جبکہ انسان جب کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے یا بناتا ہے تو اس کے لیے نمونے کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا انسان نے جہاز بنایا تو اس کے سامنے پرندہ بطور نمونہ تھا، اور پھر جہاز میں جس مٹیریل کی ضرورت تھی، جس مادے کی ضرورت تھی وہ بھی موجود تھا، لیکن خداوند عالم نے کائنات کو بغیر نمونے، بغیر نقشے و بغیر مادے کے بنایا۔ کونہا بقدرتہ، خدا نے اس کائنات کو اپنی قدرت کاملہ سے وجود عطا کیا، یعنی اس نے کسی سے مشورہ نہیں لیا، کسی سے مدد نہیں لی، بغیر آلات و ادوات سے اس دنیا کو بنایا۔ وَزَرَّهَا بِمَشِيَّتِهِ، اور اپنی مشیت سے اس کائنات کو خلق کیا، اپنے ارادے سے اس دنیا کو بنایا۔ ارادے خداوند عالم کیا ہے اور مشیت الہی کیا ہے؟ تو سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 جہاں وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ چاہتا ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرے تو وہ فرماتا ہے کہ ہو جا، پس وہ شے ہو جاتی ہے۔ یعنی خدا جب کسی چیز کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اس کے ارادے ہی سے وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔ جیسا کہ امام چہرم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بھی بیان فرماتے ہیں کہ خدا تیرے ارادے ہی سے اشیاء کی تخلیق ہو جاتی ہے، یعنی ادھر اللہ نے ارادہ کیا اور ادھر وہ شے پیدا ہو گئی۔ اور پہلے امام حضرت علی علیہ السلام خطبہ نمبر 184 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقول لمن اراد کونہ کن فیکون، جسے پیدا کرنا چاہتا ہے جب وہ اسے ہو جا کہتا ہے، جس سے وہ ہو جاتی ہے۔ جس چیز کو اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے اس چیز کے بارے میں کہتا ہے ہو جا، اور وہ شے ہو جاتی ہے۔ لا بصوت یقرأ، نہ کوئی آواز کان سے ٹکراتی ہے، ولا بندائن یسمع، اور نہ کوئی ندا سنائی دیتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کوئی چیز کہے گا تو الفاظ کا بھی اظہار ہوگا اور آواز بھی سنائی دے گی، لیکن جب اللہ ارادہ کرتا ہے یقولو کہتا ہے تو وہاں نہ الفاظ کا اظہار ہے، نہ آواز سنائی دیتی ہے، اور نہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ شے سامنے ہوتی، بلکہ ادھر ارادہ کرتا ہے اور وہ شے وجود میں آ جاتی ہے۔
وَإِنَّمَا كَلَامُهُ سُبْحَانَهُ فِعْلٌ مِّنْهُ أَنشَأَهُ، اس کا کلام در حقیقت اس کا فعل ہے جو اس نے ایجاد کیا ہے، یعنی اس کا ارادہ ہی اس کا فعل ہے۔ من غیر حاجت منہ الی تکوینہا، خدا نے اس کائنات کو بغیر حاجت اور نیاز مندی کے خلق کیا، یعنی اس کائنات کی اسے ضرورت نہیں، اسے حاجت نہیں، بلکہ کائنات کو اس کی ضرورت، اس کی حاجت ہے۔ اللہ کو کوئی ضرورت اور کوئی حاجت نہیں ہے۔ اس نے انسان کو خلق کیا، مخلوقات کو خلق کیا، اس لیے نہیں کہ مخلوقات سے اس کی غرض اور اس کی غایت اور اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، ایسا نہیں۔ اس کی ذات میں ناز ہے، نیاز نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ ولا فائدۃ لہ فی تصویرہا، شہزادی بیان فرماتی ہیں خدا نے جو کائنات میں شکل و صورت اور حیت عطا کی ہے کائنات کو، اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں، یعنی دنیا میں جو شکل و صورت مخلوق کو عطا کی ہے، جو حیت عطا کی ہے، اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ سب مخلوق کا فائدہ ہے۔ تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ نے کائنات کو اپنے ارادے سے خلق کیا ہے اور اپنی قدرت کاملہ سے خلق کیا ہے، اور جب کائنات کو خلق کیا تو اس سے پہلے کوئی نمونہ، کوئی مثال اور کوئی مادہ نہیں تھا۔ جبکہ انسان جب کسی چیز کو بناتا ہے تو نمونے کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے، مادے کی بھی ضرورت ہوا کرتی ہے، اور مدد اور مشورے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کے یہاں ایسا تصور ہرگز نہیں ہے، وہ انسان تمام صفات سے بالاتر ہے۔ تو جب یہ بات واضح ہے کہ دنیا کو اللہ نے خلق ضرور کیا ہے، لیکن دنیا اللہ کی غرض نہیں، اللہ کی غایت نہیں، اللہ کو ضرورت نہیں، البتہ مخلوق الہی کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اب یہ خصوصاً انسان کا اولین فرض ہے کہ وہ جانے کہ اللہ نے اس دنیا کو کیوں خلق کیا، اس دنیا کو کیوں پیدا کیا ہے۔ اس لیے کہ وہ حکیم مطلق ہیں، خداوند عالم حکیم مطلق ہیں، اور خدا کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ تو جب حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے تو اس نے دنیا بنائے، اسے ضرورت نہیں ہے، لیکن دنیا والوں کو تو ضرورت ہے کہ وہ سمجھیں اور سوچیں اور جانیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، ہماری خلقت کا مقصد کیا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، عبدی خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، یعنی یہاں واضح کر دیتا ہے اللہ کہ انسان کو کیوں خلق کیا۔ وہ بیان فرماتا ہے کہ دنیا کی ہر شے ہم نے تمہارے لیے بنائی، زمین، آسمان، فرش، عرش، فضا، ہوا، خلا، سب انسانوں کے لیے، لیکن انسان کو اپنے لیے بنایا، انسان کو اس کے لیے نہیں بنایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی خلقت اللہ کے لیے، اللہ کے لیے مطلب یعنی انسان اطاعت الہی انجام دے، انسان عبادت خداوندی انجام دے، انسان کی ارتقاء اور انسان کے لیے بلندی اسی میں ہے کہ وہ اللہ پر مکمل عقیدہ رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت انجام دے۔ یہ انسان کے لیے ارتقاء ہے، بلندی ہے، اور یہی انسانیت کے لیے کمال ہے کہ وہ اللہ کو فراموش نہ کرے، بلکہ ہر منزل پر اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ انشاءاللہ المستعان اگلا بیان ہدف خلقت انسان، ہدف خلقت کائنات کے سلسلے میں ہوگا۔ اللہ نے دنیا کیوں بنائی اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔